بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر علم الصرف کے 7ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم فعل ماضی منفی معروف ثلاثی مجرد کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فعل ماضی منفی معروف ثلاثی مجرد بنتا کیسے ہے، اور جس طریقے سے ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر فعل ماضی مثبت معروف کا ترجمہ دیکھا تھا، تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم فعل ماضی منفی معروف کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جب آپ نے پچھلے لیکچرز اگر غور سے سنے ہوں گے اور ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، اگر نہیں سمجھا تو ہمارے اس چینل کی ایک جو پلے لسٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ جا کر اس کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے لیکچر اگر آپ نے سمجھے ہوئے ہیں تو فعل ماضی منفی معروف سمجھنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ تو آئیں ہم فعل ماضی منفی معروف کو سمجھتے ہیں کہ یہ بنتا کیسے ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک مصدر لیتے ہیں، شربن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پینا۔ اگر ہم اس شربن سے فعل ماضی مثبت معروف کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب بنائیں تو اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ جو لام فا کلمہ ہے اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں زبر، پھر جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر بھی ہم لگاتے ہیں زبر۔ فا کلمہ کیا ہوتا ہے، لام کلمہ کیا ہوتا ہے، اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ پریویس لیکچر کے اندر ہم نے دیا تھا، تو وہاں پر جا کر آپ اس کو اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ فا کلمہ، لام کلمہ اور عین کلمہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا کانسیپٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیا تھا، آگے بھی اس پر مزید انشاءاللہ ہم جب اوزان کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہاں پہ سمجھیں گے۔ تو فا کلمے کو فعل ماضی مثبت معروف بناتے وقت ہم نے فا کلمے کو زبر دیا، اور لام کلمے کو ہم نے زبر دیا، اور عین کلمے کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا گروپ ہم نے ادھر یہاں پہ زیر لگا دیا۔ اگر یہ ایسے گروپ سے تعلق رکھتا کہ اس کے اوپر زبر آتا تو ہم زبر لگا دیتے، اگر پیش والے گروپ سے تعلق رکھتا تو ہم پیش لگا دیتے، لیکن یہاں پر چونکہ یہ ایسے گروپ سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کے نیچے زیر آتا ہے تو ہم نے یہاں پر زیر لگا دیا۔ تو جس طریقے سے ہم نے فعل ماضی مثبت معروف کا پہلا صیغہ بنایا تھا، اسی طریقے سے فعل ماضی منفی معروف کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ بنتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا۔ بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس کے شروع کے اندر ہم جو ہے وہ ما لگا دیں گے، ما شریبہ۔ تو اب یہ سارے صیغے اسی طریقے سے چلیں گے جیسے وہاں پر علامتیں تھیں، اور تا اگر ساکن ہو تو واحد مؤنث غائب کا، تا کے اوپر اگر زبر ہو تو واحد مذکر حاضر کا، تا کے نیچے اگر زیر ہو تو واحد مؤنث حاضر کا، اور اگر تا کے اوپر پیش ہو تو واحد متکلم کا صیغہ۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ اگر آخر کے اندر الف ہوگا تو ہم تثنیہ کے صیغوں میں تلاش کریں گے، آخر کے اندر اگر واو ہوگا یا نون ہوگا تو جمع کے صیغوں میں تلاش کریں گے۔ وہاں پہ بھی جمع مذکر حاضر کا ایک یونیک صیغہ تھا، تو یہاں پر بھی وہ یونیک صیغہ ہوگا۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہو گئے اس کے واحد کے صیغے، ما شریبہ، ما شریبت، ما شربتا، ما شربتی، ما شربتو۔ اب تثنیہ کے صیغے بھی جس طریقے سے ہم نے فعل ماضی مثبت معروف میں بنائے تھے اسی طریقے سے فعل ماضی منفی معروف میں بھی بنائیں گے۔ ما شریبہ، ما شریبتا، ما شربتما، ما شربتما، ما شربنا۔ جمع کے صیغوں کا بھی وہی پیٹرن ہوگا، صرف ہم آخر میں ابتدا میں جو ہے وہ ما لگا دیں گے۔ ما شریبو، ما شربنا، ما شربتم، ما شربتنا۔ اور جیسے ہم نے فعل ماضی مثبت معروف کے اندر دیکھا تھا کہ تثنیہ اور جمع متکلم کا جو صیغہ ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ما شربنا یہ ایک ہی صیغہ ہوگا۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں پر میں نے آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس ترجمے چونکہ یہ معروف ہے تو معروف کے اندر ہم فاعل کو سامنے رکھ کر ترجمہ رکھتے ہیں، یعنی جو کام کرنے والا ہے۔ جیسے کام کیا اس ایک مرد نے، تو جس نے کام کیا ہے ہم اس کی طرف بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر وہ مثبت کا ترجمہ تھا، یہاں پر ہم نے منفی ترجمہ کرنا ہے یعنی نیگیٹو ترجمہ کرنا ہے۔ تو وہاں پر کام کیا اس ایک مرد نے تھا، یہاں پر ہوگا کام نہیں کیا اس ایک مرد نے۔ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا سمعا، سنا اس ایک مرد نے، یہاں پر ہم ما سمعا کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا نہیں سنا اس ایک مرد نے۔ یہاں پہ ہم نے شربن لکھا ہے، شربن کا مطلب ہوتا ہے پینا، تو اس پینے سے ترجمہ بنائیں گے ما شریبہ، نہیں پیا اس ایک مرد نے، ما شریبت، نہیں پیا اس ایک عورت نے، ما شربتا، نہیں پیا آپ ایک مرد نے، نہیں شرب، ما شربتا، ما شربتی، نہیں پیا آپ ایک عورت نے، ما شربتو، نہیں پیا مجھے ایک مرد نے، یا اگر عورت کہے تو مجھے ایک عورت نے۔ ما شریبہ
نہیں پیا ان دو مردوں نے، ما شربتا نہیں پیا ان دو عورتوں نے، ما شربتما نہیں پیا آپ دو مردوں نے، ما شربتما نہیں پیا آپ دو عورتوں نے، ما شربنا نہیں پیا ہم سب نے یا ہم دو نے۔ اب اگر مرد ہیں تو وہ مرد کہیں گے کہ ہم دو نے نہیں پیا، اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گی۔ ما شربو نہیں پیا ان سب مردوں نے، ما شربنا نہیں پیا ان سب مرد عورتوں نے، ما شربتم نہیں پیا آپ سب مردوں نے، ما شربتنا نہیں پیا آپ سب عورتوں نے۔ تو یہ ترجمہ ہم جب معروف سے منفی کی طرف جائیں گے تو معروف کے اندر ترجمہ ہم کرتے تھے کہ کام کیا اس ایک نے، یہاں پر ہم کر دیں گے کام نہیں کیا اس ایک نے۔ اگر آپ نے پچھلے والے لیکچر کو سننے کے بعد لفظ ختمہ کا ترجمہ کیا تھا کہ ختمہ مہر لگائی اس ایک مرد نے، ختمت مہر لگائی اس ایک عورت نے، اور اس طریقے سے آپ نے پورے گردان کا ترجمہ کیا تھا، پورے چارٹ کا ترجمہ کیا تھا، تو اسی لفظ کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر۔ ختمہ ما ختمہ کر دیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو لفظ ختمہ تھا اس کا مطلب تھا مہر لگائی اسے ایک مرد نے، ما ختمہ نہیں مہر لگائی اسے ایک مرد نے، ختمت مہر لگائی اسے ایک عورت نے، ما ختمت نہیں مہر لگائی اسے ایک عورت نے۔ اس طریقے سے آپ پوری گردان کا ترجمہ اگر کریں گے تو آپ کی فعل ماضی مثبت معروف کا بھی پریکٹس ہو جائے گی، فعل ماضی منفی معروف کی بھی آپ کے ساتھ پریکٹس ہو جائے گی۔ آخر میں انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر کے آخر میں کچھ ورڈز اویلیبل ہوں گے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ لفظ ہیں، مصدر بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی موجود ہے، تو آپ ان مصدر کو لائن سے دیکھیں، ان مصادر کو لائن سے دیکھنے کے بعد اس کا جو آگے ترجمہ ہے اس ترجمے کو آپ نے گردان کے اوپر لے کر آنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ یہ پریکٹس کر لیں گے تو ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا، اور اگر آپ کو اس لیکچر سے کوئی فائدہ ہوا ہے، آپ نے کچھ سیکھا ہے، تو ضرور ہمیں کمنٹ میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ اگر آپ پچھلے لیکچرز کو سننا چاہیں یا آئندہ آنے والے لیکچرز کو بھی آپ سننا چاہتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ کو آپ بالکل ایکسس کر سکتے ہیں۔ اس پلے لسٹ کے اندر سارے لیکچرز جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ موجود ہیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، تاکہ قرآن مجید سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم فعل ماضی مثبت مجہول اور فعل ماضی منفی مجہول دونوں کو کور کر لیں گے تاکہ ہمیں بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اگر آپ نے یہ والا لیکچر سنا ہوگا اور پریویس والا لیکچر سنا ہوگا تو پھر آگے کا جو لیکچر ہے فعل ماضی منفی مجہول اور فعل ماضی مثبت مجہول سے متعلق وہ سمجھنا آپ کے لیے انشاءاللہ دقت کا باعث نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر بھی تقریباً علامات یہی ہیں، ان کو بنانے کا انداز بھی تقریباً یہی ہے، تھوڑا سا جو ڈفرینس ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا فعل ماضی کا جو چیپٹر ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور علم دین کی مزید چیزوں کا حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے لیکچرز کو جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے ان لیکچرز کو جاری رکھنے کی اور آپ کو ان لیکچر سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید بھی لیکچرز ہمارے انشاءاللہ ہم عنقریب ان کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کچھ تیاری کے ساتھ مزید۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں حوصلہ افزائی کرتے رہیں ہماری، تاکہ آپ اور ہم مل کر علم دین کو عام کرنے کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔